وہ مہنگائی ہے، وہ بے روزگاری ہے اور وہ غربت ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے، اور آج بھی میرا یہ موقف ہے کہ ہمارا کوئی سیاسی دشمن یا سیاسی مخالف تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے ہی نہیں۔ ہمارا مخالف، ہمارا مقابلہ اس غربت سے ہے، اس بے روزگاری سے ہے، اس مہنگائی سے ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایک ہی جماعت ہے اس ملک کی سیاست میں جس کا تاریخ یہ ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کی ہے، عوام کو معاشی مشکلات سے نکالے ہیں، پسماندہ طبقات کا خیال رکھے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لے کے روزگار دلوانے تک پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا کارکردگی سے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام دوست سیاست کرتی ہے، عوام دوست حکومت کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ الیکشنز جلد از جلد کروایا جائے، الیکشنز آئین کے مطابق کروایا جائے، الیکشنز 90 دن میں ہو تاکہ ہم وہ الیکشنز جیت کے پاکستان کے عوام کا خدمت کر سکیں، پاکستان کا عوام کو ان مشکل معاشی صورتحال سے نکال سکیں۔ اچھا سر، یہ ہوتا ہے کہ جب بھی منتخب حکومتیں چلی جاتی ہیں اور ایسی نگران حکومتیں ہوتی ہیں تو ایک ڈراؤنا سا خواب پیش کیا جاتا ہے، یقیناً وہ ہمارے ذریعے ہی پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے بھاگ گئے، کرپٹ ہو گئے، لٹ گئے، پھٹ گئے، اسٹاف لسٹ میں نام آ گیا، آپ دبئی بھاگ گئے، نہیں آئیں گے، زرداری صاحب چھپ گئے۔ یہ کیا ڈراؤنا خواب کون پیش کرتا ہے؟ آپ نے ایک تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں کہ پڑھو ایسا نہ کرو، مگر پھر بھی وہ ڈرے نہیں۔ میرے خیال میں جہاں تک میڈیا میں جو باتیں چلتے ہیں، جو ایک ماضی آپ کے سامنے ہے کہ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار کشی کا ایک پروپیگنڈا کا مہم آج سے نہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور سے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے چلتا آ رہا ہے، اور ہر بار ہم نے وہ پروپیگنڈا کرنے والے، وہ کردار کشی کرنے والے کو اپنا کارکردگی سے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اور آج بھی پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ صدر زرداری نے اس ملک میں 30 سال سے زیادہ سیاست کیا ہے، یا حکومت میں رہا ہے یا جیل میں رہا ہے۔ آج تک صدر زرداری کا اس ملک میں سیاسی قیدیوں میں سے سب سے زیادہ اس کا وہ قید رہا ہے۔ 11.5 سال صدر زرداری نے جیل میں گزارا ہے سزا کے بغیر، اور آج کل ہم سن رہے ہیں کہ جن سیاستدانوں کو اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے ان کو بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو ان کو ہم پیغام دلانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم حوصلہ دلوانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں۔ اب جو ہے وہ وقت ہے کہ آپ اور آپ جیسے سیاستدان جو کبھی سیاستدان نہیں رہے، ابھی آپ سیکھے، آپ کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے، آپ کا ٹریننگ چل رہا ہے، اور آپ کو اب سیاستدان بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت ضروری تھا کہ جو اس ملک میں ہر بار اپنے آپ کو ایک کٹ پتلی کے طور پہ سامنے لے کر آتے ہیں اور پاکستان پہ مسلط ہوئے، اور جن کا مسلط ہونے سے پاکستان کی معیشت سے لے کے ہمارا نیشنل سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے صورتحال پر جو اثر ہوا ہے، اور جس طریقے سے وہی کٹ پتلیاں جن میں 30 سال کی انویسٹمنٹ چل رہا تھا، وہ مئی 9 پہ ملٹری کے ادارے پہ حملے کیے، کو کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، GHQ پہ حملہ کیا۔ یہ اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسے سبق ہے کہ ان کو بھی ہمیں سبق سکھانا ہے جنہوں نے یہ حملہ کیا، کہ خبردار آگے جا کے کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی اس ملک کی شہری یہ سوچے بھی نہ کہ ہمارے اثاثے ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ان پہ اس طریقے سے حملہ کرے۔ اور ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے، ایک واضح پیغام ہے، جو کٹ پتلیاں بناتے ہیں، جو کٹ پتلیاں کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو اس ملک پہ کٹ پتلیاں مسلط کرنے چاہتے ہیں،
ماضی میں کیے ہیں